الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتح کی دوسری آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، رحمان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ساری کائنات کے لیے وہ مہربان ہے، اور رحیم سے مراد جو اس کے خاص و خاص لوگ ہیں نا، جو اس کے فرما بردار ہیں، جو کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے، تو ان کے لیے وہ خاص مہربان ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں لوگوں کو ان کے گناہوں پر موقع پر ہی پکڑ لوں تو اس دنیا کو پہلے ہی ختم کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک، انسان اس کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وقت دیتا ہے کہ شاید یہ میری طرف رجوع ہو جائے، توبہ کر لے۔ تو لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے چلو اگر نہیں بھی سیدھے رستے پر آتا تو مر کے اس میں تو میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان بھی ہے، بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو اس کے بعد لوگ جو ہیں نا اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ دہریے ہیں اور وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، یعنی جو لوگ مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود کائنات ظہور میں آ گئی ہے۔ تو ایک دہریے کا ایک نیک بندے سے اس طرح مناظرہ ہوا، تو وہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے، تو اس نے اس کو سمجھانے کے لیے نا پریکٹیکل کیا تاکہ وہ اس پر سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ تو ایسے ہوا کہ دہریے سے ایک اللہ کے نیک بندے کا مناظرہ ہوا، تو جو اللہ کا نیک بندہ تھا نا وہ کچھ لیٹ ہو گیا، تو دہریہ انتظار کر رہا تھا، وہ پورے وقت پر پہنچ گیا۔ تو وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے کہا بھائی میں تو اس لیے لیٹ ہو گیا تھا کہ جب میں آ رہا تھا نا تو وہاں ایک دریا تھا اور وہاں کوئی کشتی بھی نہیں تھی، کوئی پل بھی نہیں تھا، تو میں انتظار کرتا رہا۔ آخرکار ایک درخت دوڑتا ہوا آیا اور اس کے تختے بنے، پھر اس سے کشتی بنی، پھر وہ کشتی جو تھی وہ بغیر ملاح کے وہ چلتی ہوئی اس نے مجھے اس کنارے دوسرے کنارے تک پہنچا دیا۔ تو دہریہ کہنے لگا یہ تو ناممکن ہے، کہ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس نیک بندے نے کہا بھی یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جب یہ چھوٹا سا کام کرنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہے تو یہ اتنا جو کائنات کا بڑا نظام چل رہا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ بغیر کسی کی چلانے کے یہ خود بخود چل رہا ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہی اس پوری کائنات کا نظام جو ہے نا وہ چلا رہا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ خود بخود ہی ہر چیز بن گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے اولاد ہوتی ہے نا، تو بعض اوقات نافرمان اولاد بھی ہوتی ہے، تو والدین جو ہیں وہ نافرمان اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سارا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ ان سے مہربان ہے۔ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کا حکم نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو موقع دیتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسا وقت آ جائے، یہ توبہ کر لیں اور ان کو معافی دے دی جائے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی ہے۔ جس طرح ایک دفعہ نا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، اگر تو نے زندگی بنائی تھی موت ہی نہ بناتا، یا تندرستی بنائی تھی تو بیماری نہ بناتا، یا خوشی تھی غمی نہ ہوتی، نفع تھا نقصان نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، اگر موت نہ ہوتی تو پھر میری ملاقات کیسے ہوتی لوگوں سے؟ پھر تو قیامت تک ہونی تھی، کیونکہ جب انسان مرتا ہے نا تو یہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہے۔ اور پھر یہ جو باقی نفع نقصان اور بیماری تندرستی، تو ان چیزوں کی قدر اس طرح ہوتی ہے کہ مثلاً ایک بندہ اگر بیماری نہ آئے تو تندرستی کی قدر نہیں ہوتی، اگر کوئی نقصان نہ ہو تو پھر نفع کی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں کہ جب ایک چیز اس کے اپوزٹ جاتی ہے نا تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس طرح ایک بندے کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے آنکھیں کتنی نعمت ہے، یا اگر خدا نخواستہ تو پاؤں کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، کوئی چیز چلی جائے تو پھر وہ قدر کرتا ہے، لیکن جب کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر نہیں۔ اسی طرح یہ جو زندگی ہے نا، جب انسان دنیا کے اندر رہ رہا ہے تو ابھی اس کو زندگی کی قدر نہیں ہے،
تو مرنے کے بعد نا قرآن پاک میں آتا ہے کہ انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ کبھی تو مجھے دوبارہ بھیجے نا، تو میں بڑا صدقہ و خیرات کروں، اچھے اچھے کام کروں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں موقع دیا تھا لیکن تم نے اس کو گوا دیا. تو اس لیے ہمیں اس موقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.